پچھلے 50 سال میں لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو سیراب کرتا چلا آ رہا ہے۔ 1000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی انتہائی سستے داموں میں مہیا کر رہا ہے اور نہ جانے کتنے سیلابوں کو روک چکا ہے یا ان کی شدت کو کم کر چکا ہے۔ یہ ڈیم پاکستان کی شان ہے۔ جی ہاں، ہم ذکر کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے پہلے میگا پروجیکٹ اور دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ منگلا ڈیم کی۔ MKTV کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میرپور میں واقع دریائے جہلم پر 1960 کی دہائی میں بننے والا یہ ڈیم تقریباً 8.8 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ یہ ڈیم 1150 میگا واٹ کی انتہائی کم قیمت میں بجلی مہیا کر رہا ہے۔ یہ ڈیم اپنی قیمت سے زیادہ بجلی پیدا کر چکا ہے، لیکن اس کے انجینئرز کے مطابق اس کی زندگی ابھی 50 سال اور ہے۔ ہزاروں سالوں سے برصغیر کے پنجاب کے لوگوں کا انحصار اپنی زراعت کے لیے انڈس بیسن سسٹم کے 6 دریاؤں راوی، بیاض، ستلج، چناب، جہلم اور سندھ پر رہا ہے، اور زیادہ تر آبادی اور کاشتکاری ان دریاؤں کے کناروں پر ہی رہی ہے۔ لیکن 1947 کی تقسیم کے بعد معاملہ ذرا مختلف ہو گیا تھا، کیونکہ ان دریاؤں کی وہ جگہیں جن سے یہ دریا نکلتے ہیں وہ بھارت کے پاس چلے گئے تھے اور پاکستان ڈاؤن سٹریم پر تھا۔ مطلب انڈیا ان دریاؤں کا رخ موڑ کر پاکستان کو بنجر بنا سکتا تھا۔ اس مسئلے کا حل 1960 میں ورلڈ بینک کی ثالثی میں انڈس بیسن واٹر ٹریٹی، جس کو سنتاس معاہدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی صورت میں سامنے آیا۔ انڈیا اور پاکستان کے مابین ہونے والے اس معاہدے کی روح سے 3 مشرقی دریا بیاض، راوی اور ستلج بھارت کو مل گئے اور 3 مغربی دریا چناب، جہلم اور سندھ پاکستان کے حصے میں آئے۔ لیکن اب انڈیا کے حصے میں جانے والے دریاؤں سے جو پاکستانی علاقے سیراب ہوتے تھے وہ ظاہر ہے اب سیراب نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے ان علاقوں کے لیے آبپاشی کا کوئی انتظام تو کرنا تھا، اور یہ انتظام انہی 3 مغربی دریاؤں کی مدد سے کرنا تھا۔ ویسے تو دریائے جہلم پر ڈیم بنانے کی باتیں 1951 سے ہی چل رہی تھی۔ اس کا ٹینڈر جاری کیا گیا اور دنیا بھر کی کمپنیز سے کوالیفیکیشن کے لیے درخواستیں طلب کی گئی۔ چونکہ یہ ایک انتہائی بڑا اور کمپلیکس پروجیکٹ تھا، اس لیے اس کی بڈ میں حصہ لینے کے لیے شرائط بھی بہت سخت رکھی گئی تھی۔ اس لیے صرف 4 کمپنیز بڈ میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار پائیں۔ 15 نومبر 1961 کو کھلے عام بولیوں کے لفافے کھولے گئے اور امریکہ کی 8 کمپنیز پر مشتمل کنسورٹیم منگلا ڈیم کانٹریکٹرز نے یہ پروجیکٹ $354 ملین میں حاصل کر لیا۔ پروجیکٹ حاصل کرنے کے بعد سین فرانسسکو، لندن اور کراچی میں قائم کیے گئے دفاتر میں ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ سب سے پہلا کام 500 ماہر انجینئرز کی ہائرنگ کا تھا، کیونکہ انہی ماہرین نے اس پروجیکٹ کے پلان کو امپلیمنٹ کرنا تھا اور ورکرز سے کام لینا تھا۔ یہ 1960 کا زمانہ تھا۔ اس وقت مشرقی دنیا میں اس طرح کے پروجیکٹ نہیں ہوتے تھے، اس لیے اس کام کے لیے تمام ماہرین کو مغربی دنیا سے آنا تھا۔ پاکستانی مزدور موجود تو تھے، لیکن وہ نہ صرف ناتجربہ کار تھے بلکہ زبان کا بھی مسئلہ درپیش تھا۔ جو ماہرین ان کو ٹریننگ دیا کرتے تھے ان کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک اردو ترجمان بھی ساتھ ہوتا تھا۔ ورک فورس کی ہائرنگ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے ہیوی مشینری منگوانے کا سلسلہ بھی فوراً شروع کر دیا گیا۔ اس زمانے میں $50 ملین کی ہیوی مشینری پہلے کراچی اور پھر بذریعہ ٹرین ڈیم کی جگہ تک پہنچانا شروع کر دی گئی۔ اس مشینری کے لیے عارضی ورکشاپ، پرزہ جات وغیرہ کے لیے سٹورز اور رہائش گاہوں کی تعمیر فوراً شروع کر دی گئی۔ بجری اور کنکریٹ وغیرہ کے لیے کنویئر بیلٹس کا سسٹم تیار کیا گیا، جس میں تقریباً 10 میل تک کی لمبائی کی کنویئر بیلٹس شامل تھیں۔ منگلا ڈیم بنانے کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام تھا دریا کو روک کر اس کا رخ موڑنا۔ یہ اس لیے اہم تھا تاکہ اس کی بنیادوں اور دیواروں پر کام آسانی سے کیا جا سکے۔ ستمبر 1965 میں جب دریا کا رخ موڑنے کے لیے کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا تو پاکستان اور انڈیا کی جنگ شروع ہو گئی، لیکن اس وقت کی حکومت نے ڈیم پر کام نہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ہزاروں سال سے بہنے والے دریا کا رخ پہلی بار مصنوعی طریقے سے موڑ دیا گیا۔ اس کے پانی کو سرنگوں کے ذریعے ڈائیورٹ کر کے پھر اسی دریا کے راستے پر ڈال دیا گیا۔ اب انجینئرز اطمینان سے ڈیم کی بنیادوں پر کام کر سکتے تھے۔ یہ چیز انتہائی اہم تھی، کیونکہ اگر ڈائیورژن وقت پر مکمل نہ ہوتی تو پورا 1 سال ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔
اس میگا ڈیم کے لیے 4 امبینکمنٹ والز تعمیر ہونی تھی۔ مین وال اپنی بنیاد سے 454 فیٹ اونچی اور لمبائی میں 8400 فیٹ ہے۔ دوسری دیوار جو کہ پاور جنریشن کے لیے انٹیک کا کام کرتی ہے، جس کو انٹیک امبینکمنٹ کہتے ہیں، 262 فیٹ اونچی اور 1900 فیٹ لمبی ہے۔ تیسری دیوار جس کو سوکین وال کہا جاتا ہے، 144 فیٹ اونچی اور 16900 فیٹ لمبی ہے۔ جاری ڈیم وال جو کہ مین ڈیم سے تقریباً 11 کلومیٹر کے فاصلے پر بنتی ہے، وہ بھی اس میگا پروجیکٹ کا حصہ ہے۔ اس دیوار کی لمبائی 6800 فیٹ اور اونچائی اس کی بنیادوں سے 274 فیٹ ہے۔ اس دیوار میں بھی ڈیم کی طرح سٹیل اور کانکریٹ سے بنی 5 سرنگیں ہیں جو سپل وے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جب ڈیم میں پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کا اور مین ڈیم کا پانی پیچھے سے آپس میں مل جاتا ہے، یعنی ایک ہی جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈیم کا پاور ہاؤس انٹیک والی دیوار کے ساتھ بنا ہوا ہے، جہاں 5 سرنگوں میں سے پانی بہتا ہوا آتا ہے اور ٹربائنز کو چلاتا ہے، جن کی مدد سے ہر ٹربائن اپنے جنریٹر سے 100 میگا واٹ بجلی بناتا ہے۔ ہر سرنگ اس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے کہ اس میں 2 ٹربائنز نصب ہیں۔ اس طرح منگلا پاور ہاؤس میں ٹوٹل 10 ٹربائنز نصب ہیں۔ لیکن یہ 10 کے 10 ڈیم بنانے کے فوراً بعد نصب نہیں ہوئے تھے، بلکہ مرحلہ وار ہوئے تھے۔ آخری 2 ٹربائنز 1994 میں نصب کیے گئے تھے۔ اس ڈیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1975 تک پاکستان کی توانائی کی کل ڈیمانڈ 1750 میگا واٹ تھی اور 1000 میگا واٹ اس وقت صرف اس ایک پروجیکٹ کی کیپیسٹی تھی، یعنی آدھے سے بھی زیادہ۔ 1976 میں تربیلا ڈیم بھی بن چکا تھا، یعنی پاکستان توانائی کے شعبے میں نہ صرف خود کفیل تھا بلکہ بہت سستی ہائیڈرو بجلی بنا رہا تھا۔ منگلا ڈیم کو 50 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور یہ ایک انتہائی مفید اور کامیاب پروجیکٹ ثابت ہوا ہے۔ 1971 کی جنگ میں بھارتی ایئر فورس نے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس ڈیم پر بمباری بھی کی، لیکن یہ محفوظ رہا۔ ہاں، البتہ پاور پلانٹ کو کچھ عرصہ ضرور بند رکھنا پڑا۔ اس کے بنانے والے انجینئرز کے مطابق اس کی عمر 110 سال تک ہے، اور اگر شجرکاری اور سوئل کنزرویشن سٹرکچر کی مدد لی جائے تو اس کی عمر میں مزید 100 سال کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں MKTV کی یہ شاندار ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔